شارٹ ٹرم کڈنیپنگ آپ نے پچھلے دنوں کافی سنا ہوگا. یہ واقعات اب بڑھتے جا رہے ہیں اور کراچی میں ان دنوں اس واقعات کے بڑھنے میں اس کا اتنا اضافہ ہوا ہے کہ گزشتہ دنوں حارث اجاز نامی ایک نوجوان کو اغوا کیا گیا اور جو یہ نوجوان اب تک لاپتہ ہے. اب آپ اس کی آگے کی سٹوری سنیں تو جو والد ہے حارث کے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے درخواست دی پہلے گبول ٹاؤن تھانے میں اور بتایا کہ ان کے بیٹے کے یعنی کہ حارث کے موبائل میں ایپ تھی ظاہر بینک سے ریلیٹڈ وہ ایپ تھی اور اس اکاؤنٹ سے 2 لاکھ روپے یونس اور نیت اللہ نامی شخص کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے ہیں. تو بیٹے کی پہلی لوکیشن نہیں, انہیں لوکیشن کا بھی اندازہ ہو رہا ہے, یعنی موبائل پوری طریقے سے آپریٹ ہو رہا ہے. پہلی اس کی لوکیشن نیو سبزی منڈی, دوسری سکرنڈ کی آئی ہے اور پولیس یہ کہتی ہے کہ نوجوان کہاں سے اغوا ہوا واضح نہیں ہے. تو اب پولیس ظاہر ہے اس لوکیشن کے طور پر یہ کہہ رہی ہے, اب ظاہر ہے جو کیمراز لگے ان کی مدد سے بھی مزید تفتیش آگے بڑھے گی, لیکن دس از ویری الارمنگ. اور یہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ جو ہو رہی ہے اس کے مقصد پہ دیکھیں کس طریقے سے اس کے اکاؤنٹ سے پیسے بھی جا رہے ہیں اور اس کے والد کو ڈسٹرب بھی کیا جا رہا ہے. So that's very alarming. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا, دوسرا یہ ہے کہ یہ ایکسٹورشن اور یہ بھتہ خوری پھر سے شروع ہو گئی. اچھا, اس میں سی پی ایل سی نے جو اعداد و شمار دیے ہیں اس کے مطابق گزشتہ سال تاجروں سے بھتہ خوری کے 60 مقدمات درج ہوئے. دسمبر میں یعنی کہ یہ جو دسمبر ابھی گزرا ہے اس میں سب سے زیادہ 11 واقعات رپورٹ ہوئے اور بھتہ نہ دینے پر گزشتہ ماہ 3 تاجروں کو قتل کیا گیا. آپ اندازہ کیجئے کہ یعنی کہ انتہائی لیول تک پہنچ گئے ہیں. کراچی کی ٹمبر مارکیٹ میں اسٹیل کے تاجر شہزاد جعفرانی کو قتل کیا گیا. گبول ٹاؤن تھانے کی حدود میں کپڑے کے تاجر کے بیٹے اسامہ کو قتل کیا گیا. پھر بلال نامی دھاگے کے تاجر کو 2 کروڑ روپے بھتہ نہ دینے پر دکان میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. نذیر شاہ, سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو شارٹ ٹرم کڈنیپنگ ہے اس سے. یہ جو نوجوان ہے جس کو اس طریقے سے اغوا کیا گیا یا مبینہ طور پر, اب یہ موبائل تو کسی کا بھی کہیں پر بھی لے جا کے, ظاہر انسان میں تو جی پی ایس ڈیوائس نہیں لگی ہوتی اور اگر اسے اغوا کیا گیا ہے تو پھر اس کی لوکیشن ضروری نہیں ہے کہ موبائل اس کے ہاتھ میں ہو, ورنہ وہ اپنے اہل خانہ سے رابطہ کر لیتا. تو پولیس کو کوئی کلو مل سکا ہے اور یہ دوبارہ سے کیسے, یہ تو 2019-20 میں یہ سلسلہ چلا کرتا تھا, شارٹ ٹرم کڈنیپنگز کافی سنا تھا, یہ آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, دوبارہ کیسے یہ شروع ہو گیا؟ بالکل دیکھیں اشفاق بھائی, نہ صرف شارٹ ٹرم کڈنیپنگ بلکہ بھتہ خوری اور موٹر سائیکل لفٹنگ اپنے وقت کے عروج پر پہنچ چکی ہے. اس وقت کراچی میں کوئی پرسان حال نہیں ہے اور سب سے زیادہ برا حال ہم دیکھ رہے ہیں جو نگراں سیٹ اپ آنے کے بعد جو پولیس کا برا حال ہوا ہے وہ گائے بگائے. جس طرح ہمارے ساتھ میں معلومات آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صورتحال کتنی بدتر خراب ہوتی جا رہی ہے. 60 جو مقدمات درج ہوئے تھے بھتہ خوری کے وہ تھے جو رپورٹڈ تھے. ان رپورٹڈ اس سے کئی زیادہ تھے جو لوگوں نے پرچیاں یا بھتے کی کال وصول ہونے کے بعد خاموشی سے دے کر اپنی جان چھڑائی. اس طرح کے لاتعداد واقعات ہیں جو تاجروں نے ہمیں خود بتائے. ہمارے پاس ان کے انٹرویوز موجود ہیں لیکن وہ نہ نام سامنے لانا چاہتے ہیں نہ شکل, کیونکہ ان کو پتہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ کوئی آواز کھڑی ہو رہی ہے تو ان کو بھی بٹھا دیا جائے گا. 3 تاجروں کو بھتہ نہ دینے پر قتل کر دیا گیا. جو بھتہ خوری کا یہ جو نیٹ ورک ہے اس میں جو سب سے بڑا نام ہے لیاری کا جو گینگسٹر ہے کمانڈر وسیع اللہ لاکھو اور اس کے جو دیگر کارندے جو یہاں پر موجود ہیں, یہ خود ایران میں بیٹھ کر جو 4 سے 5 جو بڑے نام ہیں یہ وہاں سے کراچی کو آپریٹ کرتے ہیں. ان کا جو گڑھ ہے وہ آپ کا پورے پاکستان کا معاشی ہب اولڈ سٹی ایریا جس میں جو جب اتنی انفارمیشن ہے اور ظاہر ہے جو تاجر ہے وہ بڑا متاثر ہو رہا ہے اس سے. تاجر کوئی عام شہری نہیں ہے, اس کا انفلوئنس ہے, وہ جا کے ڈائریکٹ گورنمنٹ سے بات کر سکتا ہے, پولیس کے اعلیٰ حکام کو اپنا مسئلہ بتا سکتا ہے اور حکومت بھی کہتی ہے جی اب دیکھیے گا 1 ہفتے میں کراچی میں جی حالات بہتر ہو جائیں گے, 2 ہفتے ہمیں دیں حالات بہتر ہو جائیں گے. ود آل دیٹ انفارمیشن ابھی تک ہوا کیا ہے, کس کو گرفتار کیا ہے, کس کو ریکور کیا ہے؟ دیکھیں تاجر ہو یا عام شہری ہو, جان سب کی ایک جیسی, سب کی قیمتی ہوتی ہے, لیکن پرائرٹی اگر بزنس کے حوالے سے دیکھی جائے تو تاجر کو نہ صرف ایک عام پولیس بلکہ سپریم لیول تک اس کو سیکیورٹی بھی دی جاتی ہے, اس کی بات بھی سنی جاتی ہے. جو یہ ڈومین ہے پولیس کا یہ CIA کہلاتا ہے. اگر بھتہ خوری کی واردات ہو تو SIO, اغوا کی واردات ہو تو AVCC اور موٹر سائیکل لفٹنگ کی بات ہو تو AVLC. یہ 3 یونٹس ہیں جو CIA کے اندر آتے ہیں. تو پولیس کی جانب سے جو اولڈ سٹی ایریا میں جو اس وقت ڈسٹرکٹ سٹی پولیس ہے تقریباً 1 ہفتے سے مختلف مقابلوں میں جو بھتہ خور ہیں
جن میں ایک بڑا نام کبیر بھی گزشتہ روز پولیس مقابلے میں زخمی حالت میں گرفتار ہوا ہے، جس کی ایک سی سی ٹی وی بھی سامنے آئی ہے جس میں وہ پستول ہاتھ میں لے کے مارکیٹ میں بھاگ رہے. تو یہ تاجروں کو خود بھی جا کر دھمکیاں دیتے ہیں، واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے. نذیر شاہ، میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا کہ پہلے یہ لیاری والا سلسلہ تھا، ہم نے دیکھا کتنا منظم طریقے سے یہ ساری چیزیں چلتی تھیں. اب یہ جو طریقہ کار ہے، ایک تو اس نوجوان والے کیس کو جو موڈس اپرینڈی ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ہو کس طرح سے رہا ہے، کیونکہ یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے. یہاں پر اغوا کرنے والے اور ہوں گے، اس کو لے جانے والے اور ہوں گے، پھر پیسے ٹرانسفر کرنے والے، اس کو رکھنے والے. اگر یہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ ہے، کیونکہ ہم تو فوراً ہی ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں نا کسی بھی چیز کے اوپر، تو پہلے یہ تو پتہ چلے کہ اس معاملے میں پولیس کو کیا ملا اور واقعتاً کیا یہ گروہ ایسے جو ہیں یہ پھر سے منظم ہو رہے ہیں ڈسپائٹ آل دی ایفرٹس، مبینہ ایفرٹس. دیکھیں جو یہ حارث والا جو معاملہ سامنے آیا، اس کے اندر جب یہ اپنے نارتھ کراچی سے فیکٹری سے نکلا، یہ ایک چین کمپنی میں کام کرتا ہے جہاں سے 8:30 بجے نکلا ہے، اور جب یہ اپنے گھر معمول کے مطابق نہیں پہنچا، ان بٹوین اس کی بہن، کیونکہ اس کے والد کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے تو اس کے موبائل فون پر جو اس کے والد کے اکاؤنٹ کی ایپ موجود ہے جس کو یہی آپریٹ کرتا ہے، اس میں سے پہلے تقریباً 56,000 روپے، اس کے بعد 1,13,000 روپے، مجموعی طور پہ کوئی 2 لاکھ روپے کے قریب پیسے نکالے گا. تو اس کی بہن نے میسج کیا کہ تم اتنی رقم کیوں نکال رہے ہو، تو اس کے موبائل سے ویٹ کا میسج آیا اور اس کے کچھ دیر بعد موبائل بند ہو گیا. اس کے بعد یہ اس کو تلاش کرتے رہے، تھانے گئے، آگے مجھے تلاش کیا تو پولیس کی جانب سے پہلے تو اس معاملے کو دیکھنے کی کوشش کی گئی، حدود کا معاملہ بن رہا تھا کیونکہ پولیس کو ایگزیکٹلی نہ اس وقت پتا تھا یہ کہاں سے اغوا ہوا ہے نہ اب تک. اس کے بعد CPLC نے اس فیملی کی مدد کی ہے اور جو پہلی لوکیشن آئی وہ نیو سبزی منڈی، دوسری آئی سکرنڈ کی. کراچی میں نہ صرف پکے کے ڈاکو بلکہ کچے کے ڈاکو بھی کام کر رہے ہیں. اس طرح کے واقعات کو ہم دو رخ سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے کئی مرتبہ ماضی میں ایسے کیسز بھی سامنے آئے کہ خود سے سیلف کڈنیپنگ کے معاملات بھی آئے ہیں. تو پولیس اس معاملے پہ بھی دیکھ رہی ہے کہ خود سے اگر کوئی ان گھر سے پہلوؤں کو چلا بھی جاتا ہے پولیس تو غور کہتا کر ہے رہی ہے کہ اس میں مزید کیا کیا ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ نذیر شاہ. اور بڑا صورتحال یہاں پر گھمبیر ہے اور لوگوں کے موبائل چھن جاتے ہیں. اب شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی جو یہ ٹرم ہے یہ بھی سامنے آئی، لیکن اس کا کیا فالو اپ ہوگا وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. پولیس نے کیا ابھی تک تو جورسڈکشن میں پولیس پھنسی ہوئی ہے. تاجر کتنے پریشان ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس پر ظاہر ہے کہ کیونکہ سرٹنٹی ہوتی ہے، خوف کا عنصر نہیں ہوتا، تو تاجر بھی ظاہر ہے کہ اپنا کاروبار صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین سندھ تاجر اتحاد جمیل پراچا صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اسٹوڈیو میں. آپ